بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیٹھ عابد نے بینظیر بھٹو کو گواہ کروایا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سیٹھ عابد کی بیٹی نصرت شاہین پہلے سے گرفتار کر چکے تھے۔ کراچی کا صرافہ بازار کسی زمانے میں ایک گلی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی صرافہ بازار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹھ عابد کے والد کی دکان بھی ہوا کرتی تھی۔ سیٹھ عابد کے والد کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ صرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں دیکھتے تھے وہیں کینچی سے اس کی مونچھیں تراش دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے جن میں آج کتنے زندہ ہیں اس کا علم نہیں لینا اتنا ضرور اندازہ ہے کہ ان 6 بیٹوں میں سے 1 ارب پتی ضرور ہے۔ ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ کہ سب کے سب حاجی تھے۔ ان بھائیوں میں سیٹھ عابد کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نصرت شاہین اور 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گونگے ہیں اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا جو حافظ قرآن تھا لاہور میں کچھ عرصہ قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر سخت پابندی عائد کر رکھی تھی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈز سیٹھ عابد سے طلب کر لیے۔ انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ اسی زمانے میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے کہ معلوم ہوا کہ وہ سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ فوجی سیٹھ عابد کی صاحبزادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے۔ جب سیٹھ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بینظیر بھٹو کو گواہ کروا لیا۔ اب سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی دختر سیٹھ عابد کی تحویل میں۔ بہرحال کیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شاہین اور بینظیر بھٹو اپنے اپنے گھر پہنچا دی گئی۔ ایک تقریب میں صدر جنرل ضیاء الحق سیٹھ عابد کے ہمراہ شریک تھے اور کوک پینے کے دوران اس کے چند قطرے سیٹھ عابد کے کوٹ پر گر گئے جو کہ سیٹھ عابد کا پسندیدہ لباس تھا۔ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے جھٹ اپنی جیب سے رومال نکال کر ان دھبوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ خیر سیٹھ عابد اور قاسم بھٹی خلیج کے کسی ملک سے سونا اسمگل کر کے پاکستان لا رہے تھے۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ دونوں نے مل کر بحر عرب میں اس اسمگل شدہ سونے کو چھپا رکھا تھا۔ قاسم بھٹی کی وفات کے برسوں بعد سیٹھ عابد نے سپریم کورٹ سے اس اسمگل شدہ سونے کا مقدمہ جیت لیا اور یہ سارا سونا اس کے قبضے میں آ گیا۔ یاد رہے کہ اس قاسم بھٹی نے کراچی کے ایک معروف ہوٹل فریڈر کس کیفیٹیریا میں صدر اسکندر مرزا کی اہلیہ ناہید اسکندر مرزا کو سونے کا ہار بھی پہنایا تھا۔ سونے کے بعد سیٹھ عابد نے غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ ناظرین ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیں۔